منہا اور اذلان کا نکاح داجی نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ منہا اذلان سے بہت محبت کرتی ہے تو دوسری طرف اذلان اپنی یونیورسٹی فیلو وانیہ شہریار ملک سے محبت کرتا ہے۔ وانیہ شہریار ملک کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وانیہ اذلان سے جنونی محبت کرتی ہے۔ داجی کے 3 بیٹے اور 1 لڑکی ہے۔ سب سے بڑے بیٹے عباس شاہ کے 3 بچے ابرار شاہ اور زمان شاہ اور 1 بیٹی مرحا ہے۔ دوسرے بیٹے تیمور شاہ کے 2 بچے اذلان اور 1 بیٹی آسرا ہے۔ عباس کے بھی 1 بیٹا معاذ اور 1 بیٹی منہا ہے۔ سمرین شاہ کے 2 بیٹے ہیں حمدان اور دانیال۔ منہا، مرحا اور آسرا میں بہت دوستی ہے۔ داجی منہا اور اذلان کی شادی طے کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی شادی والے دن حمدان اور آسرا، معاذ اور مرحا کا نکاح طے کر دیتے ہیں۔ مرحا اپنے نکاح کا سن کر بالکل خوش نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے بات کرتی ہے پر وہ کہتی ہیں کہ اس کا نکاح معاذ سے ہی ہوگا کیونکہ یہ نکاح معاذ کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ وہ مدد کے لیے منہا کے پاس جاتی ہے کہ وہ داجی سے بات کرے، وہ ان کی چہیتی ہے، وہ اس کی بات مان لیں گے۔ منہا اس کی بات سن کر تھوڑا غصہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اتنے ہینڈسم بھائی کے لیے منع کر رہی ہے۔ منہا ناراض ہو کر جانے لگتی ہے کہ تو منہا اسے مناتی ہے، اسے پوچھتی ہے کہ انکار کرنے کی کیا وجہ ہے۔ مرحا اسے بتاتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، وہ بہت روڈلی ہے۔ معاذ کسی کام سے منہا کے روم میں آ رہا ہوتا ہے، وہ منہا کی بات سن لیتا ہے، غصے سے اس کا برا حال ہو جاتا ہے۔ وہ خود سے کہتا ہے کہ اب تم مجھے پسند کرو یا ناپسند، نکاح تو تمہارا مجھی سے ہی ہوگا۔ دوسری طرف جیسے ہی اذلان داجی سے کے فیصلے کا اس کو پتہ چلتا ہے، وہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہ شادی منہا سے نہیں کرنا چاہتا، اسے اپنی محبت وانیہ سے شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تیمور سن لیتے ہیں، وہ اذلان کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا سوچا بھی نا تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے، اسے گھر سے نکال دیں گے اور سب کو منع کر دیں گے کہ وہ انہیں کندھا بھی نہ دے۔ اذلان چپ چاپ ان کے روم سے آ جاتا ہے، وہ وانیہ کا فون بھی نہیں اٹھاتا ہے۔ وانیہ اس کی حویلی میں آ جاتی ہے، اذلان وانیہ کو پکڑتا ہوا حویلی کی سائڈ پر لے آتا ہے۔ وہ وانیہ کی خود کے لیے جنونیت دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ وانیہ کو اپنے ماں باپ کے بیچ کی ساری بات بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے کہ یہ شادی صرف ناٹک ہے، وہ صرف اس کا اور اسی سے شادی کرے گا، اور اس سب بیچ اس شادی کو لے کر دکھی اور پریشان اور سب سے ناراض ہے ابرار شاہ، جو منہا سے بچپن سے ہی محبت کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے، وہ اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شادی والے دن بزنس کا بہانہ کر کے باہر ملک آ جاتا ہے، اس کا جہاز کریش ہو جاتا ہے، سب لوگ اسے مرا ہوا سمجھ لیتے ہیں، پر ابرار زندہ ہوتا ہے۔ اسے لیدا نام کی لڑکی اسپتال لے کر آ جاتی ہے، اس کا چہرہ حادثے میں خراب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی سرجری ہوتی ہے، اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، پر ابرار جلد سنبھل جاتا ہے، وہ لیزا کے ساتھ پاکستان آ جاتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں منہا جیسے ہی داجی سے اذلان کی دوسری شادی کی بات کرتی ہے، دادا جی کو سخت غصہ آ جاتا ہے، پر منہا ان سے بحث پر اتر آتی ہے۔ وہ اسے لے کر ہال میں آ جاتے ہیں، سب کو وہاں بلاتے ہیں۔ اذلان بنا کسی کا لحاظ کیے صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ دوسری شادی ضرور کرے گا، اگر وہ لوگ نہیں مانیں گے تو اس کی زندگی میں منہا کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ دادا جی اس کی بات سن کر اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اذلان بھی گھر چھوڑ کر جانے لگتا ہے، پر منہا اذلان کو جاتے دیکھ کر بہت بری طرح رونے لگتی ہے۔ وہ دادا جی کے آگے گڑگڑاتی ہے کہ وہ مر جائے گی اگر اذلان اس کی زندگی سے چلا گیا تو، اس کی بہت بری حالت ہونے لگتی ہے۔ دادا جی اس کی حالت دیکھ کر مان جاتے ہیں۔ گھر والی جو ہے منہا سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں اس کے اس فیصلے پر کہ وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے، کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا ہے۔ کل اذلان کے نکاح کا دن ہے اور آخرکار منہا اذلان اور وانیہ کا نکاح کروا ہی دیتی ہے۔ داجی اذلان کے حصے کی جائیداد منہا کے نام کر دیتے ہیں۔ اذلان منہا کو بے وقوف بنا کر تمام جائیداد واپس اپنے نام کروا لیتا ہے۔ منہا اس وعدے پر اس کے نام کر دیتی ہے کہ وہ اسے کبھی چھوڑے گا نہیں۔ دوسری طرف ابرار اپنی محبت منہا سے ماسک لگا کر ملتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ وہ اس خود غرض انسان کے بارے میں نہ سوچے اور نہ ہی روئے، اچھا ہوا کہ اس نے اسے چھوڑ دیا، وہ اس کے قابل ہی نہیں تھی۔ اسے اپنی فیلنگ بتاتا ہے، منہا رونے لگتی ہے، اسے روتے دیکھ کر ابرار شاہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ منہا کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ منہا کو ابرار شاہ بتاتا ہے کہ وہی اس کا بھائی ہے۔ منہا اس کے گلے لگ کر رونے لگتی ہے، وہ اسے منع کرتا ہے کہ وہ بھی گھر میں کسی کو نہ بتائے کہ وہ زندہ ہے، وہ خود انہیں بتائے گا۔ معاذ اسے ابرار کے گلے لگتا دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہے، وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف بڑھتا ہے، پر شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ معاذ منہا کو کھینچتا ہوا لے کر آتا ہے، اس کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، منہا اسے تھپڑ مار دیتی ہے۔ دوسری طرف جائیداد اپنے نام کروا کر
اذلان اور وانیہ گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ منا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ ماذ اسے ڈاکٹر سے دکھا کر لا رہا ہوتا ہے۔ وہ میڈیسن لینے کے لیے اسٹور پر رکتا ہے جب منہا کی نظر اذلان پر پڑتی ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر اذلان کے پیچھے جاتی ہے، پر اذلان اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ منہا رکشے والے کو روک کر اس کی گاڑی کا پیچھا کرتی ہوئی اس کے بنگلے پر آ جاتی ہے۔ اندر آ کر وہ زور زور سے اسے آوازیں لگانے لگتی ہے۔ اذلان، اذلان، کہاں ہیں آپ؟ وانیہ کچن میں جا رہی تھی جب منہا کی آواز سن کر چونکتے ہوئے لاؤنج کی طرف آئی، جہاں منہا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم؟ وانیہ نے غصے سے اسے بازو سے بوجھ کر دبی دبی آواز میں گراتے ہوئے کہا تو منہا نے سلگتی ہوئی آنکھوں سے ماتھے پر بٹ ڈالے اسے دیکھا اور پھر انتہائی سردو سپاٹ لہجے میں بولی تھی، ہاتھ چھوڑو میرا، میں تم سے نہیں اپنے سائی سے بات کرنے آئی ہوں۔ ویسے بڑی ہی کوئی بے حیا قسم کی لڑکی ہو تم۔ اذلان تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتا، پھر بھی تم اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہو۔ کچھ شرم ہے تم میں یا پھر بیچ کھائیے۔ اذلان تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، بہت جلد وہ تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وانیہ نے انتہائی حقارت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے توہین آمیز لہجے میں کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر باہر جانے لگی۔ تبھی منہا نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چڑھاتے دھکا دیا۔ وانیہ کی چیخ نکلی تھی جسے سیڑھیوں سے اترتے اذلان نے بخوبی سنا تھا اور بھاگتا ہوا نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا وانی؟ وانیہ کو نیچے گرا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھاگا، جبکہ منہا منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وانیہ کو اٹھا کر صوفے پر بٹھاتے اذلان انتہائی فکر مندی سے بولا تو وانیہ نے سسکی لیتے ثابت میں سے ہلایا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وانیہ کو دیکھ کر وہ غصے سے چلایا۔ اگر ابھی وانیہ کو چوٹ لگ جاتی یا اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ سائیں، میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں، منہا رو کر کہتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی کہ اذلان نے ہاتھ اٹھاتے اسے وہیں رک جانے کا کہا۔ ازی، یہ پاگل مجھے اور ہمارے بچوں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے بولا بھی کہ یہ ایسا مت کرے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے دھکا دے دیا۔ وانیہ نے شدت سے روتے ہوئے کہا تو اذلان کا چہرہ ہی نہیں آنکھیں بھی غصے سے سرخ ہوئی تھی۔ تم میرے بچے کو مارو گی؟ منہا کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی غصے سے گرایا جو روتی ہوئی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ازی، اسے ابھی اور اسی وقت طلاق دے کر فارغ کریں۔ آج اس نے دھکا دیا ہے، کل کو یہ مجھے زہر بھی دے دے گی۔ اگر ہمارے بچے کو کچھ ہو جاتا تو آپ ابھی اس مکار عورت کا قصہ ختم کر دیجیے۔ وانیہ نے ٹس ہوئے بات ہوئے کہا تو اذلان نے خونخوار نظروں سے منہا کو دیکھا جو پھٹی ہوئی آنکھوں سے وانیہ کو جھوٹ بولتے دیکھ رہا تھا۔ نہیں سائیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے دھکا نہیں دیا، اس کی لیتے ہوئے اپنی صفائی میں کہنے لگی۔ بس اب مزید ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اذلان نے ہاتھ اٹھا کر چلاتے ہوئے کہا جیسے وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ منہا کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ میں اذلان شاہ، اپنے پورے ہوش و آواز میں، منہا شجاع شاہ کو طلاق دیتا ہوں۔ صرف آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ انتہائی شفقت سے بولا، نہیں سائیں، ایسا مت کہیے، میں مر جاؤں گی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ وہ گڑ گڑاتی اس کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ یہ سارا منظر تمسخرانہ نظروں سے دیکھتی وانیہ اس کی بے بسی پر مسکرا رہی تھی۔ طلاق دیتا ہوں میں تمہیں؟ نہیں، وہ وانی پلیز انہیں روکو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، روک دو پلیز۔ اذلان کے پیروں سے ہٹتی وہ وانی کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن اس ظالم عورت کو ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ وانیہ کی بے حسی دیکھ کر وہ پھر سے اذلان کے پاس آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگی کہ شاید اس ظالم انسان کو ترس آ جائے۔ طلاق دیتا ہوں، اذلان نے جب تیسری بار یہ جملہ ادا کیا تو منہا کا وجود ساخت ہو گیا، بھیگی آنکھیں پتھرا آ گئی تھیں۔ اذلان ایک حقیرانہ نظر اس پر ڈالتے ہوئے واپس پلٹ گیا، جبکہ وانیہ اپنی کامیابی پر فتحانہ انداز میں مسکراتی اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ بہت افسوس ہو رہا ہے منہا ڈارلنگ، دیکھو تو تمہارا عشق ہار گیا اور میرا جنون جیت گیا۔ اپنی محبت کا بہت گھمنڈ تھا نا تمہیں، کیا ہوا؟ ٹوٹ گیا؟ چلو اب نکلو یہاں سے۔ اس کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھتی وہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تو میں تم اپنی نوکرانی بھی نہ رکھوں۔ اسے ٹس سے مس ہوتے نہ دیکھ کر وانیہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ منہا بنا کسی مزاحمت کے اس کے ساتھ کھینچتے چلی گئی۔ وانیہ نے اسے لچا کر دروازے کے باہر دھکا دیا تو وہ منہ کے بل زمین پر گری۔ اس کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے خون کی لکیر رخساروں پر بہہ گئی، لیکن منہا نے اف تک نہیں کی تھی۔ اب دوبارہ شکل مت دکھانا اور ہو سکے تو کہیں مر کھپ جانا، نفرت سے بولتے اس نے دروازہ ہی اس کے اوپر بند کر دیا تھا۔
محبت دور کھڑی اس کی اس حالت پر رو رہی تھی، جبکہ نفرت اپنی جیت پر اس کے زخمی وجود کو دیکھتے ہوئے خوشیاں منا رہی تھی۔ آسمان پر گھٹا گھٹ بادل چھا گئے تھے، وہ اپنا بے جان وجود گزرتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر کچھ کہا، مگر منہا کو کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ چلتی جا رہی تھی بنا سمت کا تعین کیے، آنکھوں سے آنسو بہہ کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر آسمان کو بھی رونا آ گیا، جس پر چائے بادل گرجتے دھواں دار برسنے لگے اور اس کے آنسو بارش کے پانی کے ساتھ مل کر زمین پر گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک سسکاری لی۔ وہ تیورا کر زمین پر گری اور ذہن اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ برستی بارش میں سڑک پر گرے وجود کو دیکھ کر وہ گاڑی سے اترتے اس کے قریب آیا، لیکن جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ مقابل کی پیشانی سے خون نکل کر بارش کے پانی میں مل رہا تھا۔ بے تابانہ جھکتے ہوئے اس وجود کو قیمتی متاع کی طرح اپنی بھاؤں میں بھر گیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے گاڑی تک آیا اور اسے پچھلے سیٹ پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھا دی اس نے۔ محض گھر آیا تو سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آ گئے تم، منہا کہاں ہے؟ سب سے پہلے عنایا بیگم کی نظر اس پر پڑی تو ان کی آواز سن کر ماس نے سب کو ایک نظر دیکھا، جو سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ماس کہاں ہے منہا؟ اہلا بیگم نے اسے خاموش دیکھ کر اس کے پاس آتے ہوئے پوچھا۔ امی وہ منہا نہیں ہے، ماس نے ٹکتے ہوئے کہا۔ نہیں ہے کیا مطلب؟ کہاں ہے وہ؟ اہلا بیگم نے تشویش سے بھرے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہاں ہے وہ۔ کیا کہہ رہے ہو ماس؟ وہ تمہارے ساتھ تھی نہ، تو تمہیں کیسے نہیں پتا ہوگا اس بات کا؟ دادا جی نے انتہائی سختی سے کہا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ داجی ساتھ تو وہ میرے ہی تھی، میں اسے گاڑی میں بٹھا کر میڈیکل اسٹور سے اس کی میڈیسن لینے گیا اور جب واپس آیا تو وہ گاڑی میں تھی ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ ماس نے پریشانی اور بے بسی کے احساس سے بوجھل ہوتے لہجے میں کہا تو سب اس کی بات سن کر پریشان ہو گئے۔ اور تم اسے وہیں چھوڑ کر آ گئے؟ داجی نے غصے سے دھاڑا تھا۔ داجی میں نے بہت ڈھونڈا پر نہیں ملی، کیا کرتا میں؟ ایسے کیسے وہ کہیں بھی جا سکتی ہے؟ کہیں اذلان کے پاس تو نہیں چلی گئی؟ عنایا بیگم پرسوچ انداز میں بولی تھی۔ اذلان کے پاس کیسے جائے گی وہ تو خود غائب ہے۔ زمان تم ماس کے ساتھ جا کر اسے ڈھونڈو، میں اپنے ایس پی دوست سے کہتا ہوں، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ہو سکتا ہے کڈنیپنگ کا معاملہ ہو، تیمور شاہ نے سنجیدگی سے انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہا تو عائلہ بیگم رونے لگی تھی۔ یا اللہ، میری بیٹی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ہم نے تو کبھی کسی کا برا بھی نہیں چاہا، پھر ہماری بیٹی کے ساتھ کیوں؟ نیتا لاؤنج میں بیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی، جبکہ شاہ کو اندر آتے دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ شاہ کسے اٹھا کر لائے ہو؟ اس کی بھاؤں میں نسوانی وجود کو دیکھتی وہ حیرت سے بولی۔ نیتا سوال بعد میں کر لینا، پہلے آؤ میرے ساتھ، سنجیدہ لہجے میں کہتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا تو ریتا بھی اس کے پیچھے چل دی۔ شاہ نے اپنے کمرے میں آتے نرمی سے اسے بیڈ پر لیٹایا اور اس پر بلینکٹ ڈالتے ہیٹر آن کیا۔ نیتا کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، وہ سارا معاملہ سمجھ گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی پیشانی سے نکلتے خون کو دیکھ کر اس نے انتہائی تشویش سے پوچھا تھا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم جلدی سے اس کی ڈریس چینج کرو، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ شاہ نے سرسری نظر منہا پر ڈالی اور اسے ہدایت دیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ ساتھ آیا تو اس کے ساتھ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی۔ نیتا منہا کا لباس تبدیل کر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے منہا کا چیک اپ کرنے کے بعد اس کے زخم کی ڈریسنگ کی۔ پیشنٹ جو ہے شدید ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کا بی پی شوٹ کر گیا ہے۔ فی الحال تو خطرے کی دیکھے کوئی بات نہیں، میں نے انہیں میڈیسن دے دی ہے اور زخم پر بھی پٹی کر دی ہے، لیکن اگر دوبارہ ان کی طبیعت بگڑتی ہے تو آپ انہیں اسپتال لے کر آ جائیے گا۔ ہوش کب تک آئے گا اسے؟ تھوڑی دیر بعد ہوش آ جائے گا، جب یہ اٹھے تو آپ انہیں یاد سے سوپ وغیرہ پلا دیجیے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ جی بہت شکریہ، آئیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ نے منہا کو دیکھ کر گہرا سانس لیتے کہا اور ڈاکٹر کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس کا خیال رکھنا، میں اس کے لیے سوپ بنا کر لاتا ہوں۔ تم سوپ بناؤ گے؟ کیوں؟ میں نہیں بنا سکتا کیا سوپ؟ شاہ نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ تمہیں سوپ بنانا آتا ہے؟ نیتا نے حیرت و لہجے میں پوچھا تو شاہ اسے گھوری سے نوازتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پریٹی گرل، یو آر سو لکی، تمہارے لیے وہ کچن میں جا رہا ہے جو خود باہر سے کھانا منگوا کر کھاتا رہا ہے۔ گہری نیند میں سوئی منہا کو دیکھ کر نیتا نے انتہائی ستائشی لہجے میں کہا تھا۔ مرحا اپنے کمرے میں بیٹی منہا کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سب اس کی ہی وجہ سے پریشان تھے۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس سے مدد لی گئی تھی، مگر اس کا کہیں بھی نام و نشان ہی نہیں مل رہا تھا۔ اوف، پتہ نہیں کون ڈھیٹ انسان ہے کہ کال پر کال کی ہی جا رہا ہے۔ ایک تو وہ منہا کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا نہ جانے کون تھا کہ کال پر کال ہی کیے جا رہا تھا۔ خوف سے بڑبڑاتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے بھی موبائل رکھا ہی تک کہ پھر سے بجنے لگا۔ تنگ آ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔
ہیلو، ایک بندہ جب بار بار آپ کی کال کاٹ رہا ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب دوبارہ کال مت کرنا ورنہ۔ غصے میں دوسری طرف کی بات سنے بنا ہی اس نے دوبارہ سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ابرار نے فون کان سے ہٹاتے اسکرین پر نمبر دیکھا جو مرہائی کا تھا۔ گڑیا، میں ہوں تمہارا بھائی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مرہا نے تمام دانتوں میں دبائی۔ آپ تو سوری بھائی، نیا نمبر ہے تو میں سمجھی کہ شاید کوئی شرارت کر رہا ہے۔ وہ شدید شرمندگی سے گویا ہوئی تھی۔ اٹ از اوکے گڑیا، کیا تم ابھی میرے گھر آ سکتی ہو؟ ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ ابھی تو پاسبل نہیں ہے بھائی، گھر میں بہت پریشانی چل رہی ہے۔ منہا اچانک نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، سب اسے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہے۔ منہا نے پریشان صورتحال اسے بتائی تھی۔ گڑیا، بہت ضروری کام ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی آ جاؤ، میں لیزا کو بھیج رہا ہوں تمہیں لینے کے لیے، ابرار نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اسے بھیج دیں، لیکن اسے کہیے گا کہ گاڑی گھر سے تھوڑا دور کھڑی کرے کیونکہ انہیں پتہ نہ چلے۔ فرحا نے کچھ سوچتے ہوئے حامی بھر لی تو ابرار نے اوکے کہہ کر کال کاٹ دی اور سوپ کو باؤل میں نکال کر کچن سے نکلا۔ تبھی اس کا سامنا لیزا سے ہوا جو کچھ پریشان کھڑی سی دکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شاہ اسے ہوش آ گیا ہے، لیکن نہ تو وہ پل کے جھپکا رہی نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ لیزا نے پریشانی سے اسے بتایا۔ اوکے، دیکھتا ہوں میں، تم ایسا کرو کہ شاہ حویلی جا کر مرا کو لے آؤ، احتیاط سے، کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اوکے؟ شاہ نے اسے گاڑی کی چابی دیتے ہوئے کہا تو لیزا اوکے کہتی چابی گھماتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ کمرے میں آیا تو منہا بھیٹ پر راؤنڈ سے ٹیک لگائے سامنے دیوار کو گھر رہی تھی۔ شاہ نے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کے سامنے بیٹھتے گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ منہا، اس کی طویل خاموشی پر ابرار نے اسے پکارا تو منہا نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں رقم درد کی تحریر پڑھتے ابرار کا دل پھٹنے لگا تھا۔ اسے تو کب منہا کی اس حالت کو سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ چڑیا کی طرح چہچہاتی رہتی تھی۔ منہا، کیوں چپ ہو؟ مجھ سے بات کرو، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ ابرار نے اپنائیت سے کہا تو منہا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لب خاموش تھے مگر آنکھیں بول رہی تھیں، آنسو کے ذریعے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ منہا، ایسے مت رو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ بولو، خاموش نہ رہو۔ اس کے آنسو دیکھ کر ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے بولنے پر اکسانے لگا تو منہا کی ہچکی بن گئی اور پھر تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہی چلی گئی۔ اس کی سسکیاں سن کر ابرار کا دل درد سے بھٹنے لگا، آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ رو لو میری جان، جتنا رونا ہے رو لو، آج کے بعد تم نہیں روگی، بلکہ تمہارے کو جو ہے رلانے والے روئیں گے۔ اس کا سر اپنے کندھے سے لگا، اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے بولا تو کسی ہمدرد کا سہارا پاتی ہی منہا چیخ چیخ کر روئی تھی۔ اس کی وحشت بھری چیخیں ابرار کا دل ہلا گئی تھی۔ اور پھر من پسند عورت کی تکلیف مرد کو بہت ہی رلاتی ہے، اور وہ رو رہا تھا اپنی محبت کو اس طرح تڑپتے دیکھ کر وہ اپنے آنسو ہی نہیں روک سکا تھا۔ کچھ توقف کے بعد ابرار نے محسوس کیا جیسے اس کی سانسیں بھاری ہو گئی، وہ روتی ہی نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی۔ ابرار اسے بیڈ پر لیٹاتے، اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا اور ٹھنڈا ہو چکا سوپ کا باؤل اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ مرا اپنا بیگ لیے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو خالی لاؤن دیکھ کر شکر ادا کرتی چھپتے چھپاتے باہر نکل گئی۔ یہ کہاں جا رہی ہے؟ ماں جو اپنے کمرے سے نکل رہا تھا، مرا کو انتہائی مشکوک انداز میں باہر جاتے دیکھ کر اسے تجسس ہوا، جلدی سے سیڑھیاں پلانگتے اس کے پیچھے چلا گیا۔ مرا شاہ حویلی سے نکلتی تیز تیز قدموں سے چلتی گاڑی تک آئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ جلدی چلو، ادھر ادھر دیکھتے اس نے لیزا سے کہا جو ببل چباتی سر ہلاتی ہوئی گاڑی وہاں سے نکال کر چلی گئی تھی۔ دوسری جانی ماں نے اسے گاڑی میں جاتے دیکھا تو اپنی گاڑی نکالنے کے بجائے رکشا روکا، اس میں بیٹھتے ان کا پیچھا کرنے لگا۔ اگر وہ گاڑی نکالنے چلا جاتا یا ان کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی کے اندر بنگلے کے اندر جاتے دیکھ کر وہ رکشے سے اترا۔ آج تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، رکشے والے کو گرا دیتے وہ بنگلے کے اندر چلا گیا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مرا ابرار کے سینے سے لگتی محبت سے بولی۔ ٹھیک ہوں میں گڑیا، تم بتاؤ کیسی ہو؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ ابرار نے انتہائی شفقت سے مسکراتے جواب دیا۔ کیسے سب ٹھیک ہو سکتا ہے بھائی؟ منہا لاپتہ ہے، جب تک وہ نہیں مل جاتی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ مرا انتہائی افسردگی سے اس کو بتانے لگی۔ خیر چھوڑیں، آپ بتائیں آپ نے اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے؟ خیریت تو ہے؟ ہاں گڑیا خیریت ہے، بس وہ مرا ابرار ماس کے دار سن کر چونکے، جبکہ مرا ماس کو یہاں دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مرا کو اسی دن والی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر ماس کی آنکھیں انکارے برسا رہی تھیں جو مرا کو جلا کر راکھ کر دینے کے درپے پر تھی۔ دھوکے باز لڑکی،
یہ ہے تمہاری حقیقت، اس لیے مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ہاں؟ غصے سے گھراتے اس نے جانن انداز میں مرحا کو بازو سے دبوچتے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا۔ معاذ! ابرار نے چلاتے مرحا کو اس سے دور کرتے اپنے ساتھ لگایا، جو اس کے خوف سے ڈر کر کانپتی گال پر ہاتھ رکھے سسکیاں بھرتی چلی جا رہی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میری بیوی کو ٹچ کرنے کی؟ چھوڑو اسے ورنہ جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ معاذ نے مرحا کو اس کے سینے سے لگا دیکھا تو انتہائی تال میں ابرار کو کالے سے پکڑتے ہوئے چلایا تھا، تمیز سے بات کرو ورنہ ہاتھ میرے پاس بھی ہیں۔ ابرار نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دور جھٹکتے کہا تو معاذ نے سرختی سرخ آنکھوں سے مرحا کو دیکھا، جو خوفزدہ سے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ تم، سرد نظروں سے اسے گھورتے معاذ نے ساتھ سے آری لہجے میں کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے جانے لگا۔ معاذ چھوڑ دو مرحا کا ہاتھ، ابرار نے راستہ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، بیوی ہے یہ میری، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ ہوتے کون ہو تم مجھے روکنے والے؟ معاذ نے بھڑکتے ہوئے ابرار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو تم اور کچھ نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میں خود تمہیں نکالوں۔ تم مجھے یہاں سے نکالو گے؟ ہوتے کون ہو تم مجھے نکالنے والے؟ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ دجکی سے کہتے ہوئے مرحا کے ہاتھ پر گرفت سخت کی، جس کی وجہ سے مرحا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ بھائی ہوں میں اس کا، حق رکھتا ہوں سمجھے، چھوڑو اب اس کا ہاتھ۔ ابرار نے غصے سے کہتے مرحا کا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا تو مرحا روتے اس کے سینے سے جا لگی، جبکہ معاذ بھائی رس پر ساکھ لگے تھا۔ کیا مطلب تم مرحا کے بھائی؟ کیسے؟ اس نے ٹکتے ہوئے پوچھا تو ابرار اس کا ہاتھ پکڑتے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ مرحا علیزہ بن دونوں کے پیچھے تھے۔ دیکھو سامنے، اسے اپنے کمرے میں لا کر شانے بیٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں منال سو رہی تھی۔ معاذ کی نظر جیسے ہی منال پر پڑی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ منال میری بہن، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے اسے؟ بیٹ کے قریب جاتے معاذ نے اس کے سر پر لگی چوٹ کو چھوتے ہوئے کہا تو منال خود بھی منال کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اب سمجھ آئی تھی منال کی گمشدگی کا سن کر بھی ابرار اتنا پرسکون کیوں تھا، کیونکہ منال اس کے پاس تھی، مگر وہ یہاں اس حالت میں کیسے پہنچی؟ شور مت کرو، سو رہی ہے وہ، تمہاری آواز سن کر ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ابرار نے معاذ کو سنجیدگی سے تنبیہ کی اور باہر نکل گیا۔ معاذ نے منال کی پیشانی چومی اور اس کے پیچھے ہی باہر نکل گیا۔ سبھی لاؤنج میں جا کر بیٹھتے تو شانوں سے ساری سچویشن بتائی، اپنے ایکسیڈنٹ سے لے کر سرجری اور پھر منال کا کڈنیپ سے لے کر آج کی حالت کا سب کچھ بتا دیا تھا۔ معاذ بس حیرت و بے یقینی سے اسے سنتا رہا۔ اتنا سب ہو گیا تھا اور اسے خبر تک نہیں ہوئی؟ تم ابرار ہو، ہمارے ابرار؟ شخص کی کیفیت میں بولتے اس کے گلے لگا تو ابرار نے مسکراتے ہوئے مرحا کو دیکھا تھا۔ کچھ یاد آنے پر لب بھیجے ابرار نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور کھینچ کر ایک مکہ اس کے منہ پر مارا تھا تو معاذ اس اچانک حملے پر ساکھ رہ گئے، جبکہ مرحا اور لیزا اس اچانک آفت پر حیرت سے آنکھیں پھاڑے ابرار کو دیکھنے لگیں کہ اس نے معاذ کو کیوں مارا۔ یہ میری گڑیا پر ہاتھ اٹھانے کے لیے، دوبارہ اگر ایسا کچھ کیا نا تو ہڈی پسلی ایک کر دوں گا تمہاری میں۔ وہ بے اچکاتے ابرار نے جتاتے روب دار لہجے میں کہا تو معاذ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ لوگ کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ جب منہا اٹھی تو معاذ نے زبردستی سے سوپ پلایا اور ساتھ ہی اسے ابرار کی حقیقت بتائی، جسے سن کر منہا بھی شاک تھی، مگر وہ ابھی تک نہیں جانتی تھی کہ جو نقاب پوش اسے تنگ کرتا تھا وہ ابرار شاہی ہے۔ معاذ منہا کے ساتھ ابرار کو بھی زبردستی شاہ حویلی لے آیا۔ لیزا کی 2 دن بعد روانگی تھی، وہ واپس جا رہی تھی، اس لیے وہ ان کے ساتھ جانے سے انکار ہی ہوئی، مگر ابرار اسے یہ کہہ کر شاہ حویلی لے آیا کہ تب تک تو وہ اکیلی تو نہیں رہے گی۔ مرحا نے بھی اصرار کیا تو لیزا کو ماننا پڑا، یوں یہ قافلہ شاہ حویلی کے لیے نکل پڑا تھا۔ دادا جی، ڈیڈی کہاں ہیں سب؟ حویلی کے ہال میں پہنچتے ہی معاذ نے آواز دیتے سب کو اکٹھا کیا، ایک ایک کر کے سب وہاں آ گئے۔ منہا میری بیٹی، کمرے سے نکلتی عائلہ بیگم نے منہا کو دیکھا تو روتے ہوئے سینے سے لگایا، جو بس خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ داجی بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے، جہاں منہا کو دیکھ کے سب کے چہرے پر سکون آیا، وہیں اس کی جڑی حالت دیکھ کر تفتیش ہوئی۔ دادا جی کو تو انتہائی سخت ندامت ہوئی، اگر وہ بچپن میں یہ رشتہ نہ جڑتے تو آج حالات ایسے نہ ہوتے، ان کی پوتی کی زندگی کی خوشیاں خراب نہ ہوتی۔ داجی میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ معاذ نے سب کی توجہ اپنی طرف دلائی تو اس کے ساتھ 2 اجنبی چہرے دیکھ کر ان سب کی نظروں میں الجھن پیدا ہوئی تھی۔ کیسا سرپرائز؟ سمانے بھر میں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ایوری ون ان سے ملے، یہ ہیں ہمارے چھوٹے شاہ، ابرار عباس شاہ۔ معاذ نے ابرار کے پاس جاتے اس کے کندھے کے گرد بازو حمایل کرتے مسکرا کر کہا تو سب ساکت رہ گئے۔
جبکہ اتنے دنوں بعد اپنی فیملی سے ملتے برار کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ کیا مذاق ہے یہ معاذ؟ شجاع شاہ نے بادشاہ اور عنایہ بیگم کا زرد پڑتا چہرہ دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ ڈیڈی یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے یہ ہمارا ابرار ہی ہے۔ ماں نے سنجیدگی سے کہا اور پھر ساری کہانی انہیں سنا دی۔ اس پر یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا، وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا تھا۔ میرا ابرار! عنایہ بیگم ابرار کے پاس آتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے ہوئے رو پڑی تو ابرار نے سختی سے لب پیچھے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وانی میری جان، کہاں ہو تم؟ جلدی کرو یار، فلائٹ کو دیر ہو رہی ہے۔ اذران نے لاؤنج میں آتے وہاں دی، وہ لوگ آج انگلینڈ جا رہے تھے۔ اذران ڈیورس پیپر سائن کر کے شاہ حویلی بھجوا چکا تھا۔ جب وہ سائن کر رہا تھا تو ایک پل کو اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ اسے اپنا وعدہ یاد آیا تھا، مگر پھر وانیہ کو دیکھ تو اس نے سائن کر دیے۔ آ رہی ہوں ازی، وانیہ نے ریلنگ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ ابھی وہ 2-3 سیڑھیاں ہی اتری تھی جب پاؤں پھسلا اور وہ لڑکاتی ہوئی نیچے گر گئی۔ وانی! اس کی چیخ سن کر اذران چلاتے اس کی جانب بھاگا، لیکن تب تک وہ سیڑھیوں سے گر چکی تھی۔ نیچے گرتے ہی وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے چلانے لگی، سر پر چوٹ لگنے سے خون بھی نکلنے لگا تھا۔ وانی میری جان، صبر کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اذلان نے پریشانی سے کہتے اس کو اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا، جو درد برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ داجی ان لوگوں کے ساتھ لانج میں بیٹھے تھے۔ مرا، آسرا اور دانیال لڈو کھیل رہے تھے۔ داجی کبھی مرا کو سپورٹ کرتے تو کبھی آسرا اور دانیال کو۔ اپنے ساتھ وہ منہا کو بھی ملا لیتے، جو خاموش بیٹی غائب دماغی سے سب دیکھ رہی تھی۔ ابھی گیم چل ہی رہی تھی جب چوکیدار ہاتھ میں ایک لفافہ اٹھائے اندر آیا۔ صاحب جی، یہ ڈاکیا دے کر گیا ہے۔ وہ لفافہ داجی کو پکڑاتے ہوئے چوکیدار واپس پلٹ گیا۔ دانیال بیٹا، میرا چشمہ اندر پڑا ہے، دیکھو تم کہاں ہے؟ داجی نے لفافہ دانیال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دانیال نے ہاتھ میں پکڑے انویلپ کو الٹ پلٹ کر دیکھتے کھول کر اس میں سے پیپر نکالتے ہوئے پڑھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ داجی، یہ منہا کے گمسم چہرے کو دیکھتے اس کے الفاظ حلق میں اٹکے تھے۔ دانی، سسپینس مت پھیلاؤ، ادھر دکھاؤ مجھے، میں بتاتی ہوں۔ منہا نے اس کے ہاتھ سے پیپرز چکے، جیسے ہی اس کی نظر پیپرز پر گئی اس کی بھی آنکھیں پھٹی۔ دادا جی، یہ تو ڈیورس پیپر ہیں۔ اذران بھائی نے منہا کو ڈیورس دے دی۔ اس کی بات سنتے ہی داجی کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، سینے میں درد کی لہر اٹھی، وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ڈھسے گئے تھے۔ داجی! دانیال، مرا اور آسرا داجی کی طرف بھاگے تھے۔ وہ سب ICU کے باہر کھڑے پریشانی سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے۔ عنایہ بیگم تسبیح پڑھتی دادا جی کی صحت یابی کے لیے دعا کھوتی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ کیسے ہیں اب داجی؟ عباس شاہ نے ڈاکٹر کی طرف بڑھتے پریشانی سے پوچھا۔ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی 3 وینس سکڑ گئی ہیں۔ فی الحال تو خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر جلد ہی ہمیں ان کا بائی پاس کرنا پڑے گا، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتایا۔ کیا مل سکتے ہیں ہم ان سے؟ یا شیور، مگر زیادہ بھیڑ نہیں کرنی۔ ایکسکیوز می، ابرار کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے ہدایت دی اور پھر چلا گیا۔ وانی، آنکھیں کھولو میری جان، دیکھو ہم اسپتال پہنچ گئے۔ ایمرجنسی کے باہر گاڑی سے اترتے وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ وہ وانیہ کو اسٹریچر پر لٹاتے چیخا تو اس کی آواز سن کر ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ڈاکٹر نے وانیہ کی نبض دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی یہ۔ ڈاکٹر، میری بیوی اور بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، بچا لیں پلیز انہیں، اذلان نے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کیا جو وانیہ کو روم میں لے کر آ گئی تھی۔ آپ یہیں ویٹ کریں، اذلان کو باہر رکنے کا کہتی وہ اندر چلی گئی۔ سر، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، وہ کسی منہا کو اندر بلا رہے ہیں، نرس نے باہر آتے کہا تو ان کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر سب نے شکر ادا کیا اور ان کے کمرے کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے منہا اندر گئی۔ داجی کو دیکھتے ہی اسے ایسا لگا جیسے کسی نے دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ مشینوں میں گھرے ہوئے تھے، منہ پر آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ منہا انہیں اس حالت میں دیکھ کر رو دی۔ داجی نے منہا کو اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ داجی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پلیز اسے تو لگا رہنے دیں۔ منہا نے آکسیجن ماسک اتارتے دیکھ کر انہیں کہا، مگر انہوں نے ماسک اتار دیا۔ منہا میری شہزادی، اپنے داجی کو معاف کر دو، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، معاف کر دو مجھے بیٹا، داجی نے انتہائی کمزور سے لہجے میں کہا تو منہا تڑپ اٹھی۔ داجی پلیز ایسا مت کہیں، یہ سب تو میری قسمت میں لکھا تھا، آپ خود کو مورد الزام مت ٹھہرائیے۔ منہا نے ان کے ضعیف کانپتے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ کر دباتے ہوئے کہا، میرا ہی قصور ہے بیٹا، یہ اس سب کا ذمہ دار ہوں میں۔ داجی رونے لگے، جس کی وجہ سے ان کا تنفس بگڑنے لگا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی ہونے لکھا تھا،
آپ پلیز یہ ماسک لگا لیں، آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ منہا نے عقیدت سے ان کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا اور ان کے منہ پر ماسک لگایا۔ کچھ دیر مزید وہاں رہنے کے بعد وہ باہر آئی تو آئلہ بیگم نے مرحا اور آسرا کو ذیان کے ساتھ واپس گھر بھجوا دیا۔ میری بیوی کیسی ہے اور میرا بچہ؟ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ کر ذیان انتہائی بے چینی سے بولا تھا۔ شی از فائن، لیکن کیا؟ ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا سکے۔ آپ کی مسز کا جو ہے مس کیرش ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے بھرے لہجے میں کہا تو ذیان شاک میں گیا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ! اوہ میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھتے رو دیا۔ راہ دیری سے گزرتے لوگ اس کے اس طرح رونے پر ترس کھاتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، پر ذیان کو آج سمجھ آیا تھا کہ اولاد کا دکھ ہوتا کیا ہے۔ وانیہ کو ہوش آیا تو وہ اپنی پہلی اولاد کی موت پر، اپنی کوکھ کے اجڑنے پر بہت ہی زیادہ چیخ چیخ کر روئی تھی۔ ذیان کے لیے تو اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے وانیہ کی حالت دیکھ کر اسے نیند کا انجیکشن لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ غنودگی میں چلی گئی۔ وقت کو تو جیسے پر ہی لگ گئے تھے۔ داجی کا بائی پاس خیریت سے ہو گیا تھا۔ ذیان وانیہ کو لے کر انگلینڈ چلا گیا اور وہ دونوں اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ منہا کی عدت پوری ہوئی تو اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی جوائن کر لی۔ سب روٹین پر آ گئے تھے، مگر اب وہ پہلے جیسی رونق نہ رہی تھی۔ آج ایک بار پھر سب داجی کے کمرے میں جمع ہوئے تھے، مگر آج بڑوں کے ساتھ چھوٹی پارٹی کو بھی اس میٹنگ کا حصہ بنایا گیا تھا، اور جو بات داجی نے کی وہ ان سب کے لیے کی تھی شوق سے کم نہیں تھی۔ منہا کو ایسا لگا جیسے کمرے کی چھت دھڑ دھڑ کرتے ان پر گرا دی گئی ہو۔ داجی پلیز، یہ میرے بس میں نہیں ہے، مجھے مزید کسی اور آزمائش میں مت ڈالیں آپ۔ منہا، اسے میری آخری خواہش سمجھ لو بیٹا، داجی حساسیت سے بولے، اور اپنے غلط فیصلے کا ازالہ کرنا چاہتے تھے وہ۔ داجی، اللہ نہ کرے گا آپ کو کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ منہا تڑپی تو اٹھی تھی، باقی سب خاموشی سے دادا پوتی کی باتیں سن رہے تھے۔ ایک طرح سے ان سب کو داجی کا فیصلہ ٹھیک ہی لگا تھا، مگر وہ سب منہا کے ساتھ زبردستی کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابرار بھائی، میں نے کبھی یہ نہیں سوچا، پلیز مجھے مجبور نہیں کریں، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ بیٹا، اس کا مطلب ہے تم نے مجھے معاف نہیں کیا، داجی نے حسرت سے اسے دیکھتے ہوئے غمگین لہجے میں کہا۔ آپ کو بھلا میری معافی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ تو پھر میری بات مان کر میری سوچ کو غلط ثابت کر دو، کر لو ابرار سے نکاح۔ داجی کو بھی جیسے اسے منانے کی ٹھان ہی چکے تھے، مگر میں… داجی آپ فکر مت کریں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ منہا کا نکاح ابرار سے ہو جائے تو اس کا نکاح ابرار سے ہی ہوگا۔ آئلہ بیگم نے منہا کو روکتے ہوئے انہیں یقین دلاتے ہوئے لہجے میں کہا تو منہا نے حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں انہیں دیکھا۔ آپ لوگ نکاح کی تیاریاں شروع کریں، آئلہ بیگم نے سب پر طاہرانہ نظر ڈالتے سنجیدگی سے کہا، اور منہا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکلتی چلی گئیں۔ امی، کیا کہہ کر آئی ہیں آپ؟ میں ایسا نہیں کر سکتی، کسی سے کوئی نکاح نہیں کروں گی میں۔ کیوں نہیں کرو گی تم؟ ہاں، ساری زندگی ایسے ہی گزارو گی؟ بولو، آئلہ بیگم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ہاں، گزار لوں گی، لیکن نکاح نہیں کروں گی۔ فضول کی ضد چھوڑو منہا، کیوں اپنی دشمن بنی ہوئی ہو، اور وہ بھی اس کم ظرف انسان کی خاطر؟ آخر تمہارے دل میں ہمارے لیے ذرا بھی احترام اور محبت ہے تو تم ہماری بات مانو گی اور یہ نکاح ضرور کرو گی۔ لیکن اگر تم نے اپنی مرضی کی تو یاد رکھنا پھر میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، آئلہ بیگم نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور وہاں سے چلی گئی۔ منہا بے بسی سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ان کی بات نہیں ٹال سکتی تھی۔ آج اس کا ابرار شاہ کے ساتھ نکاح تھا۔ ابرار شاہ کی تو خوشی کا ہی کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ دیوانہ بنا پھر رہا تھا۔ اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو چک چک کر بتائے کہ محبت یوں بھی مہربان ہوتی ہے، کہانیاں ہمیشہ ادھوری نہیں رہتی۔ نکاح خواہاں گیا، نکاح شاہ حویلی کے وسیع لان میں پڑھایا گیا۔ منہا شجاع، آپ کا نکاح ابرار شاہ سے بعوض 30 لاکھ حق مہر کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، منہا نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی تھی۔ 3 بار قبول ہے کہتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کی تو ابرار کے دل میں سکون سا اترتا چلا گیا۔ وعدہ کرتا ہوں میری جان، آج کے بعد کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو تو نہیں آنے دوں گا میں، اپنی آخری سانس تک دل و جان سے چاہوں گا۔ تم میری روح کا سکون ہو، میرے دل کی دھڑکن، مجھے یقین ہے میری محبت تمہارے دل کو ضرور موم کرے گی، تم اپنا ہر غم اور ہر دکھ بھول جاؤ گی، تمہیں یاد رہے گا تو صرف ابرار۔
سرچاری سے منہا کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے۔ مولوی صاحب نے دعا منگوائی، اس کے بعد سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ داجی کے چہرے پر بھی سکون آمیز مسکراہٹ آ گئی تھی۔ منہا کو اپنے پاس بلاتے داجی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ابرار کے ہاتھ میں دے دیا۔ ابرار، اپنی شہزادی میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، مجھ سے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وعدہ کرتا ہوں دادا جی، میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر خیال رکھوں گا اس کا، میری وجہ سے کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے گا ایک بھی، یہ ابرار شاہ کا وعدہ ہے۔ ابرار نے منہا کے ہاتھ کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر دباتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا تو داجی کو اپنے سینے سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کھانا کھانے کے بعد سب مہمان رخصت ہو گئے۔ رات گہری ہو رہی تھی، وہ سب بھی تھکن کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے، بنا یہ جانے کہ اگلی صبح قیامت ان کی منتظر ہوگی۔ دوسری صبح جب آسرا داجی کو چائے دینے گئی تو وہ بے ہوش تھے۔ وہ لوگ انہیں اسپتال لے کر بھاگے اور اندر ڈاکٹروں نے چیک کر رہے تھے، جبکہ وہ سب باہر اضطرابی کیفیت میں دروازے پر نظر جمائے کھڑے ان کی صحت یابی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ سوری، از نو مور، ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو شاویلی کے مکینوں پر جیسے غم کا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ خبر قیامت سے کم تو نہ تھی۔ سب کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ داجی انہیں اب چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کچھ مہینے بعد داجی کو گزرے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ ہر چیز اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو گزر گیا تھا وہ حقیقت تھی یا ایک ایسا بھیانک خواب؟ کاش یہ سب بھیانک خواب ہی ہوتا جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جاتا، لیکن ایسا نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی، خوفناک حقیقت۔ حقیقت بھلا آسان نہیں ہوتی اور بھولتی بھی کیسے؟ جیسے زخم اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے ویسی کچھ تلخ یادیں کبھی نہیں بھولتی۔ منہا، میرے بچے، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ چلو نیچے، سب کھانے کی ٹیبل پر انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ وہ گزرے 9 سالوں کا حساب کرتی روتی رہتی تھی کہ آئلہ بیگم کی آواز سن کر چونکی، تیزی سے اپنے ہاتھوں صاف کرنے لگی۔ امی جی آ رہی ہوں بس، اپنی آواز کی لرزش پر قابو پاتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے لہجے کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا اور ذرا اپنا حلیہ بھی درست کر لینا، آئلہ بیگم نے نظر سے دیکھتے ہوئے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ منہا نے واش روم سے منہ دھو کر آتے اپنا حلیہ بہتر بنایا اور شیشے میں دیکھتے ایک سرسری نظر خود پر ڈالتی مطمئن ہوتے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، ڈائننگ روم میں آتی اس نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، یہاں آؤ، بیٹھو میرے پاس، عنایہ بیگم نے محبت سے جواب دیتے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو منہا ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ ماں، بیٹا ابرار کب تک آئے گا؟ بات ہوئی تمہاری اس سے؟ اب بادشاہ نے کھانا کھاتے ماں سے پوچھا۔ جی تایا ابو، میری کل ہی بات ہوئی اس سے، کہہ رہا تھا کہ آج سب کام مکمل ہو جائے گا تو کل صبح وہ کراچی میں ہوگا انشاءاللہ۔ ماں نے سنجیدگی سے جواب دیا تو بادشاہ سر ہلا کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے، جبکہ منہا اس کے آنے کی خبر سن کر کوفت زدہ سے پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ 4 ماہ ہو گئے تھے ان کے نکاح کو، اس نے تو آج تک شاہ کو ہی دیکھا تھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی تھی۔ وہ ابرار کو بھی بات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیتی تھی، وہ جب بھی آتا وہ کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ ابرار اس کا خود سے بیدار اور کھچا کھچا رویہ نوٹ کر رہا تھا۔ وہ اسے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت دینا چاہتا تھا، اسی مسئولیت کے تحت وہ خاموش تھا۔ آج 1 ہفتہ ہو گیا تو وہ آفس کے کام سے پنڈی گیا ہوا تھا۔ اس 1 ہفتے میں ابرار کا ایک پل بھی ایسا نہیں گزرا تھا کہ جب اس نے منہا کو یاد نہ کیا، اور یہاں منہا کا تو یہ حال تھا کہ اس کا نام سن کر ہی موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں کیا کرنے والی تھی وہ، اللہ ہی جانے۔ عظیم، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ وہ لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا جبکہ وانیہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی کلیزنگ کر رہی تھی۔ کتنے؟ اضلاع نے نظر اٹھا کر دیکھتے اسے پوچھا۔ 10 لاکھ، وانیہ نے اتنے آرام سے کہا جیسے 10 لاکھ بہت ہی معمولی رقم ہو۔ 10 لاکھ؟ اتنے سارے پیسوں کا کیا کرو گی تم؟ اضلاع نے حیرت سے دیکھتے ہوئے اسے کہا تو وانیہ نے شیشے میں دیکھتے اسے گرا۔ کیا کرنا ہے عزیز، ظاہر ہے شاپنگ ہی کروں گی۔ 10 لاکھ کی شاپنگ؟ یہ بہت زیادہ ہے وانی، اتنی فضول خرچی کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ عزیز نے سنجیدگی سے کہا تو وانیہ اس کی طرف پلٹی۔ تم کب سے اتنی ٹپیکل باتیں کرنے لگے اضلاع؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے ہم یہاں آئے تم کچھ بدل سے نہیں گئے، کبھی خیالوں میں گم رہتے ہو تو کبھی عجیب غریب باتیں کرتے ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وانیہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے حیرانگی سے کہا تو اضلاع نظریں چرا گیا۔
وہ جب سے یہاں آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ عجیب سی بے چینی اور منع کا خیال اسے بے سکون کیے رکھتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیوں ہو رہا تھا یہ سب اس کے ساتھ۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ لو میرا کریڈٹ کارڈ، جتنی شاپنگ کرنی ہے کر لو۔ بات بدلتے اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وانیہ کارڈ لیتی، کریڈٹ کارڈ لیتی کنجوس کا کر گئی۔ اسے تو بس پیسے چاہیے تھے جو مل گئے تھے۔ لائٹ بند کر دو، اس کا سر درد کرنے لگا تو لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے وہ لیٹ گیا، لیکن آنکھیں جیسے ہی بند ہوئیں تو منع کا روتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اذلان نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور گہرا سانس لیتے ہوئے کروٹ بدل کر لے گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر رات کی طرح آج بھی رات اس کی بے سکونی میں ہی گزرنی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہا لیکن بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تھکار کر وہ اٹھا اور ایک نظر سوئی وانیہ پر ڈالتا کمرے سے باہر آ گیا۔ لان میں آتے اس نے سگریٹ سلگائی اور اپنے اندر لگی اس بے چینی کی آگ کو سگریٹ کے دھوئیں سے بجھانے لگا جو کہ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ سوچتے اس نے شاہ حویلی کا لینڈ لائن کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ منہا جو پانی پینے کے لیے نیچے آئی تھی بیل کی آواز سن کر فون اٹھا کر کون سے لگایا۔ ہیلو، منہا کی آواز سن کر اذلان ساکھ نے کیا۔ وہ اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ کون ہے جواب تو دیں۔ منہا کی جلائی آواز ابھری مگر اذلان سانس روکے بس اسے ہی سن رہا تھا۔ اس کے بے چین دل کو سکون مل رہا تھا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر بولنے کی ہمت نہیں تھی کیونکہ وہ مجرم تھا اس کا۔ جب بات نہیں کرنی ہوتی تو فون کیوں کرتے ہو ایڈیٹ، منہا نے غصے سے کہتے فون واپس رکھا اور کچن میں چلی گئی۔ دوسری طرف اذلان آنکھیں بند کی گہرے سانس لے رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے، میں اسے کیوں سوچ رہا ہوں، اور میرا دل کیوں اس کی آواز سننا چاہتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہوش میں آؤ اذلان شاہ، یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کی نفی کرتے اپنے خیالات کو جھٹکتے وہ اندر چلا گیا۔ دوسری صبح ابرار اس کی متلاشی نظر منہا کی منتظر تھی مگر منہا اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ ابرار سمجھ گیا کہ وہ اس کی وجہ سے کمرہ نشین ہو گئی ہے مگر اس نے ٹھان لیا تھا کہ آج وہ اسے مل کر ہی رہے گا۔ چاچی یہ منہا کہاں ہے؟ ابرار نے آئلہ بیگم سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، بیٹھو تم، میں بلا کر لاتی ہوں اسے، آئلہ بیگم کہتی اسے اٹھنے لگی۔ نہیں آپ بیٹھیں، میں خود جا کر مل لیتا ہوں اس سے۔ ابرار نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ منہا کے کمرے کے باہر رکتے اس نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھائی تھا کہ پھر کچھ سوچ کر سر جھٹکتے ہاتھ واپس کھینچا اور بنا دستک دیے اندر کھول کر دروازہ آ گیا۔ منہا جو بھی واش روم سے نکلی تھی ابرار کو اپنے کمرے میں دیکھ کر چونکی، گھبراہٹ میں اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی جو بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ شاہ اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر محفوظ ہوا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ منہا نے دوپٹہ اوڑھتے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اپنی منوکا سے ملنے آیا ہوں جو نہ جانے کیوں مجھ سے چھپتی پھر رہی ہے۔ ابرار نے پرشوق نظروں سے اس کا بھیگا چہرہ دیکھا تھا۔ زبردستی کی منوکا جسے آپ کے سر پر تھوپا گیا ہے، اس منوکا سے ملنے آئے آپ جو پہلے سے ہی طلاق یافتہ ہے۔ وہ زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو ابرار کی پیشانی پر انگنت سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو یہ تم؟ ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے یہ رشتہ زبردستی کا ہے اور بہت جلد میں اس رشتے سے آزاد ہو جاؤں گی۔ جب دادا جی ہی نہیں رہے تو یہ رشتہ بھی۔ شٹ اپ منہا، فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت خراب کرو تم۔ اس کی باتیں شاہ کا دماغ گھما رہی تھی۔ غصے سے اس کی شریانیں بولنے لگی۔ مجھے چپ کروا کر آپ حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے۔ یہ رشتہ زبردستی کا اور میں آپ سے طلاق۔ خاموش، اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا آپ کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شدید تیش انگیز لہجے میں ڈالا تو منہا نے ڈرتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آج کے بعد اگر یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان سے نہ نکالا نا تو زبان کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ یہ فضولیات اپنے دماغ سے نکال دو تم، اور اب رخصتی کی تیاری کر لو۔ بہت ڈیل دے دی ہے میں نے تمہیں، اب اپنے انداز میں سمجھانا پڑے گا۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں جانتی ہوں کہ آپ نے مجبوری میں یہ رشتہ قبول کیا ہے، ورنہ مجھے اسی طلاق یافتہ قبول صورت لڑکی سے بھلا کون شادی کرے گا؟ آپ بھی دادی سے کیے گئے وعدے کی وجہ سے یہ رشتہ قبول کر رہے ہیں۔ منہا نے روتے ہوئے کہا تو ابرار کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ سنو، جب عقل بٹ رہی تھی تو کہاں تھی تم اس وقت؟ اس کی بے وقوفی پر کرتے اس نے دانت پیسے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میرے پاس عقل نہیں ہے کیا؟ منہا نے آنسو پہنچے تیکھے لہجے میں اپروچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو ماشاءاللہ سے اتنی عقل مند ہو تم۔ اب دیکھو نا، خود سے ہی اتنے اندازے لگا لیتی ہو کہ سامنے والے کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ لگتا ہے ساری عقل اللہ پاک نے تمہیں دے دی تھی۔ ابرار نے مسکراتے ہوئے کہا مگر لہجہ طنز بھرا تھا۔ منہا نے اسے گھورا۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں میں۔ لگتا ہے کہ جب عقل بٹ رہی تھی تب تم سو گئی تھی، یا پھر کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ یاد کرو، شاید یاد آ جائے۔
اور ہاں، یہ فضول کے اندازے اب لگانا چھوڑ دو، کوئی زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، محبت کرتا ہوں میں تم سے، دل و جان سے قبول کیا ہے تمہیں، اگر پھر بھی یقین نہیں تو رخصتی کے بعد اچھے سے یقین دلاؤں گا۔ اس کی حیرت سے پہلی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانکتے ابرار نے شوق نظروں سے دیکھتے بھاری نوٹ والے لہجے میں کہا تو منہ اس کی بولتی شوق نظروں سے بھوکلاتی نظریں چرا گئی۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، ابرار نے ایک نظر منہ کو دیکھ کر کہا۔ سب اس کی وجہ سے لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی ڈیڈ آپ سے بات کرنی ہے۔ ماں نے ٹکڑا لگایا تو سب کی سوالیہ نظریں اس کی جانی بٹی۔ خیر، پہلے آپ ابرار سے بات کر لیں، میں بعد میں کر لوں گا، ماں نے شہادت کی انگلی سے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو برخودار کیا بات کرنی ہے بتاؤ؟ تیمور شاہ نے ماں سے نظریں ہٹاتے ہوئے ابرار سے پوچھا۔ وہ میں کہہ رہا تھا کہ وہ میرا مطلب ہے میں نہا کی رخصتی چاہتا ہوں، ابرار نے گلا کھنگارتے ہوئے کہا، ایک تائرانہ نظر سب پر ڈالی جو اس کی غیر متوقع بات پر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟